جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا جی، ہم بات کریں گے یہ آج متوسط طبقے سے، جن میں ریڑھی والا، مزدور اور پرائیویٹ اداروں میں جو نائب قاصد ہوتے ہیں ان کا، بلکہ سرکاری اداروں میں بھی جو نائب قاصد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فیلڈوں میں جو متوسط طبقہ ہے، ان کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ لوگ زندگی میں کیسا گزارا کر رہے ہیں اور مہنگائی کو کیا ٹف ٹائم دے رہی ہے، یعنی کہ بہت ہی تنگ کر رہی ہے۔ اصل میں صحیح مصیبت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کھانے پینے کے جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اور دوسری جو کپڑا وغیرہ، رہنے کے لیے مکان، جو کبھی کسی زمانے میں نعرہ لگا تھا روٹی کپڑا مکان، وہ ان کے لیے اب پورا کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ وقتی طور پہ کوئی بیچ میں وقفہ آتا ہے، مگر وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ اتفاق کر سکے کہ یہ چلے اس سے۔ اب جیسے آپ دیکھ لیں کہ سردیاں آئیں گی تو گیس کی پرابلم، اور اگر گرمیاں گزر رہی ہیں، اگست کا مڈ ہے، تو آپ کو بجلی کی پرابلم ہے، اور بل بھی جو ہیں، اگرچہ حکومت نے نو ڈاؤٹ اس میں تھوڑی سی کمی کی ہے، لیکن وہ ابھی بھی اس متوسط طبقے کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ 100 یونٹ چلا کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اب جس کی تنخواہ ہی 40,000 ہے، 10,000 سے نیچے لاہور میں کہاں کرایہ ہوتا ہے، وہ 10,000 اس کا منہ نکال دے۔ 2 بچے اگر کاؤنٹ کر لیں تو وہ پڑھتے ہوں، ان کا خرچہ، ٹیوشن بھی نکال دیں، حالانکہ ایسے طبقے کو ٹیوشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو خواتین ہیں وہ بھی نہیں اتنی پڑھی لکھی ہوتی کہ وہ گھر میں خود پڑھا سکیں، اور نہ ہی حکومت نے کوئی ٹیوشن کے کوئی پرائیویٹ ادارے ایسے بنا کے رکھے ہیں کہ جہاں پہ یہ غریب جو لوگ ہیں یہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو اس وجہ سے وہ پڑھائی کا خرچہ نکال لیں، آپ کرائے کا نکالیں۔ اب آپ بجلی کے بل پہ آ جائیں کہ اگر وہ 100 یونٹ بھی چلاتے ہیں تو 3,000 جو ہے وہ تقریباً بل انہیں آ ہی جاتا ہے، سارے ٹیکسز لگا ہوا ہے کہ تو یہ بھی 3,000 کاؤنٹ کر لیں، اور 10,000 کو 13,000 ہو گیا، اور بچوں کی فیس اور ان کے جو کھانے پینے کا پر بچے کا اگر آپ 5,000 بھی لگا لیں، یہ میں بہت ہی کم کہہ رہا ہوں، جس میں شاید 1 ٹائم یا 2 ٹائم کا کھانا ہو، تو 5 اور 5 10,000 یہ لگا لیں، اور میاں بیوی اور چاروں بچوں کا اگر آپ لگائیں تو میرا خیال ہے 5 5 5 20 یہ ہو گیا، 10 کرائے کے گھر کا ہو گیا، اور 30 جو ہے وہ ہو گیا بجلی کے بل کا، تو یہ تقریباً 33,000 پہ بن گیا، اور 40,000 پہ ہے اس کی پے ہے، بلکہ پرائیویٹ اداروں میں تو 25,000 پہ کام کرا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ موٹر سائیکل کا خرچہ، آنے جانے کا، کسی رشتے دار کے گھر آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، اور پانی اور سوئی گیس کا جو بل ہے وہ علیحدہ سے۔ اب ان چیزوں کو اگر کیلکولیٹ کریں، میرا خیال ہے حکومتی لوگوں کو یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنی چاہیے، بلکہ ان کے پاس ہوں گی یہ چیزیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے تو جو چیزوں کی پرائسز ہے نا انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انہیں بھی نہیں کنٹرول کر سکتے تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کم از کم 3 4 سال وہ پرائسز ادھر ہی رہیں، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں بھوکے رہنے کے، یا پھر وہ اپنی کوئی سورس آف انکم کر لیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ سورس آف انکم نہیں بڑھ رہی، اور اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اب پنجاب میں 2,000 پہ 2,500 پہ آدمی ہر اسکیل کے حساب سے اتنی تنخواہ بڑھی ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ 2,000 سے کیا ہوگا۔ وہ نہ تو کوئی اپنی سیونگ کر سکے گا، نہ کچھ اور کر سکے گا، بلکہ کوئی نہ کوئی چیز بڑھ جانی ہے تو وہ ادھر ہو جانا ہے۔
خرچہ پورا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم سب کو مل جل کے خود کرنا چاہیے، کچھ مینیج کرنا چاہیے، کیونکہ 70 سال کا ایکسپیرینس تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے ہی سب کچھ کیا ہے، دوسرے بندے نے میرے ساتھ تعاون ہی نہیں کیا. آئی مین کہ ایک دوسرے پہ ڈال کے چلتے بنے ہیں سب، اور عوام کا بھی یہی حال ہے کہ ایک دوسرے پہ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں کام، خود پہ کوئی ذمہ داری نہیں. تو تہیہ پہلے تو یہ کریں اس اگست کے ماہ میں کہ آپ لوگ خود پہلے کیا ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ طبقے کی پرابلم بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے. ان کے اگر آپ پرابلم حل کریں گے تو ملک آٹومیٹکلی ترقی کرے گا. ان لوگوں کے پاس تو رہائش نہیں ہے اور دن بدن ان کی تعداد شاید بڑھ ہی رہی ہے، ان کے لیے بنانا مشکل پڑتا جا رہا ہے. حکومت موجودہ بھی اور سابقہ نے بھی کچھ چھوٹے موٹے اقدام کیے ہیں، لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو حکومت کو اس بارے میں مزید سوچنا پڑے گا، پھر کچھ اپنے جو ریزولیشن ہے مملکتوں کے دینے کے، وہ ان چھوٹے لوگوں کو یا تو خود بنا کے دیں گھر، چاہے ایک کمرے کا ہو اور ایک کچن ہو، ایک باتھ، آگے تھوڑا سا سین 2 مرلے کا. اگر حکومت کسی بھی ایسی جگہ پہ اسے بنا دے کہ جہاں اسپیشلی کنوینس اویلیبل ہو تو لوگ آ جا سکے. باقی یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت بنا لیتی ہے تو وہ اتنے دور ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کہ ارد گرد کے لوگ بھی وہاں رہنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ کنوینس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہاں پہ مثلا آپ نے گھر بنا دیا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ بھی قریب بنائی تاکہ لوگوں کو روزگار بھی وہاں ملتا ہے. ایک پورا پراپر چھوٹا سا 500 گھروں کا اگر حکومت 2 مرلے کا سنگل سٹوری بھی بنا دے تو میرا خیال ہے کہ لاہور کے ارد گرد کئی ایسی جگہ ہیں جہاں 200-500 گھروں کا بنا کے ساتھ ایک چھوٹی سی مارکیٹ، ایک پیٹرول پمپ اور ایک شیخ اردو یونیورسٹی جہاں مارکیٹ میں دکانیں ہوتی ہیں وہ، اور دوسرا یہ کہ کنوینس، اور تیسرا یہ کہ وہاں جو دیگر سیکورٹی ہوتی ہے وہ اسپیشلی، تاکہ طبقے کو وہاں شفٹ کیا جا سکے. میں یاد رکھے کہ جیسے آپ گجمت سے آگے چلا جائے کانے کی طرف تو پیچھے کچھ زمینیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ کافی ایسا طبقہ رہتا ہے، لیکن وہاں پہ سیوریج نہیں ہوتا، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح کی پھر کوڑا کرکٹ کے مسائل آتے. تو گزارش یہی ہے کہ حکومت اگر اور لوگ بھی سیریس ہو کے ساتھ چلیں تو پھر ہو سکتا ہے. اگر فرض کرے حکومت اناؤنس کرتی ہے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، تو ہم آپ کے لیے گھر ارینج کرتے ہیں، باقی کے لیے مطلب 2 گھر، مطلب کہ گھر اگر حکومت بنا دیتی ہے 20 22 لاکھ کا، حکومت کہتی ہے 5 لاکھ دے اور باقی قسطوں پہ دے دیں، تو ہونا چاہیے. یہ ہم لوگوں کو پھر کرتے ہیں کہ ہم بھی حکومت کو 5 6 7 لاکھ کر کے دے کے، تاکہ انہیں کہ ابھی یہ بھی نہ ہو کہ جی ہمارے پاس تو 5 6 7 لاکھ ہے ہی نہیں، اب ہمیں فری ہی دے دے. تو ایسا تو بھائی کسی جگہ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ لوگ بھی پھنسے رہیں گے اور حکومتوں کی بھی محنتیں جو ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. میری تو یہی گزارش ہے عوام سے کہ آپ خود بھی عوام حکومت کو بتائیں کہ جناب سب سے پہلے تمہارے لیے رہنے کی جو جگہ ہے کم خرچ میں وہ بنائیں. اس جگہ کے ساتھ سب سے پہلے کنوینس کا ارینج ہونا چاہیے. گورنمنٹ وہاں ایٹ لیسٹ جیسے حکومت نے یہ گرین بسیں چلائی ہیں بہت اچھی ہیں، ان میں پولوشن کا ہے، تو وہ مزید منگوا کے اگر وہاں سے کرتے ہیں. اور کسی جگہ اگر آپ نے 500 گھر بنائے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں کوئی 500 گھر سے اگر 2 بھی لگائے، 5 افراد بھی لگائے ایک گھر میں، تو تقریباً 2,500-3,000 ہزار بندہ وہاں آ جاتا ہے. تو وہاں پہ 2-3 بسیں بھی اگر وہاں سے چلیں دن میں 2-3-4 مرتبہ، تو لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے. اور وہاں پھر سب سے قریب اسکول بنائیں. وہ پرائیویٹ اداروں کو بولے کہ وہ حکومت بجائے خود انویسٹ کرنے کے کمرشل اور جو اسکولز ہیں
جو پمپس ہیں ان میں پرائیویٹ اداروں کو انوالو کریں، اور کون کون سے بڑے یہاں گروپ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ جو حکومتیں جو بھی ہوتی ہے پاور میں نہیں بھی ہوتی تو انہیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو وہ کمرشل کا دے دے، اور وہ جو ہے چھوٹے گھروں کا وہ حکومت خود اور بینکوں کے ساتھ مل کے کرے۔ یہ پلاننگ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا، یہ ذرا سوچیں، کیونکہ یہ اختیار جو ہے عوام کے پاس تو ہے نہیں، جن کے پاس ہے انہوں نے ہی سوچنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کالونیز بنا کے اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو ایک تو وہاں لوگوں کو گھر مل جائے گا، پھر جو کمرشل ہوگی وہاں روزگار ملے گا، پھر ٹرانسپورٹ آپ دے دیں گے تو ٹرانسپورٹ میں بھی ظاہر بات ہے لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، اور جب لوگ آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں ڈیولپ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم ہی کوئی بڑے زبردست قسم کے گھر ہوں گے، اس طرح کے ہو، اور اگر آپ کسی بلڈر کمپنی کو دیں گے جو کرتی ہے تو یہ 200-400 مرلے کا گھر جس طرح میں کہہ رہا ہوں بنانا ہے، ان کے لیے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، سنگل سٹوری بنائیں اور دیں ان کو، سٹارٹنگ تو کریں، چھوٹے لیول پہ سٹارٹ کر کے ان کو دیں۔ ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لوگوں سے درخواستیں لینے کہ بھئی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمیں تجویز دیں کہ آپ لوگ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ ہاں ایک ضرور ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ طبقہ جس کے پاس پہلے ہی گھر ہے وہ اپلائی کر کے تو وہ لے کے آگے سیل کر دے، یا وہاں پہ آگے خود کرایہ دار رکھ دے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ ادھر سے لے جائے۔ تو میری تو عوام سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ خود بھی کچھ تھوڑی سی ہمت کر کے حکومت کو بتایا کریں، حکومت کے جو سیاسی طور پہ اور دوسرے جو انتظامی طور پہ افراد ہوتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ معاملات ہیں۔ بعض اوقات حکومت کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اتنی دور جا کے بنا دیتی ہے کہ جہاں پہ پہلے تو آبادی پہلے ہی کم ہوتی ہے، اور وہ طبقہ اتنا غریب ہوتا ہے کہ ان کے پاس 5 لاکھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی ہے کہ جہاں گھر بنانا ہے وہاں پہ یہ ضرور دیکھیں کہ بھئی یہاں کے لوگوں کی کیپیسٹی ہے، اور ہم اگر 500 گھر بنا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ 500 میں سے 100 ہی ہوں باقی پڑے ہی رہے، ایسے ہونا مشکل کم ہی ہے۔ اگر آپ کنوینس اور وہ مارکیٹس وغیرہ دے دیں گے تو یقینی طور پہ چلے گا۔ میں اس کا یہ بھی کہتا ہوں کہ جیسے میاں صاحب نے جیسے سکھ چین بنائی تھی تو وہ بے شک دور تھی، لیکن کچھ کاسٹ اس کی زیادہ ہو گئی تھی، اور دور بھی تھی، وہاں پہ آنا جانا جو ہے نا، یہ خصوصی طور پہ یہ یاد رکھے کوئی بھی کالونی بنے اگر وہاں کنوینس کا پرابلم ہوگی نا تو اس کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ راوی کے پار چاہے وہ لاہور کے سے تھوڑا سا باہر بھی ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی بہت سی زمینیں ہیں، تو یقینی طور پہ حکومت کے پاس ہے اور اچھا خاصی وہاں آبادی ہو چکی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ صرف 2-3 برج ہیں جو راوی کو کراس کرنے کے لیے، اور سارا بورڈ ان پہ ہوتا ہے، لوڈ ان پہ ہوتا ہے معذرت، تو ایک حکومت نے پاس کیا ہے لیکن وہ ایک ہی طرف ہے۔ میری تو یہ بھی گزارش ہے کہ اگر راوی کے پار کر کے چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنائیں تو اس میں ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مثلا بابو صابو سے سگیا تک جو درمیانی راستہ ہے، یعنی جو راوی کو کراس کرنے کا کوئی وہ جو 2-3-4 کلومیٹر کا بابو صابو سے لے کے سگیا تک کا راستہ بنتا ہے، اگر اس کے درمیان آپ چھوٹے چھوٹے ایسے پل بنا دیں جن سے پرائیویٹ گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکلیں جا سکے تو سگیاں پہ بھی لوڈ کم ہوگا، اور دوسری طرف ہوگا لوڈ تو لوگ خود بخود کہتے ہیں کہ سڑک جہاں بنا دیں تو وہاں ترقی خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پلوں کو کی بجائے ایک آپ 10 اوور کا پل بنا دیں، اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی بننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر ضروری ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پل جو ہیں، چھوٹے پروجیکٹ جو جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے جس سے وہاں کو جلدی فیسلٹی ملے گی، اور اس طرح کے دوسرے شہروں میں بھی لوڈ کم ہوگا، تو وہ کام اگر صاحب اختیار جلدی کر لیں
تو جلدی لوڈ ہوگا، اور پھر وہاں سے برج اترے قریب ہی کوئی آبادی اگر آپ جیسے مرلے کی بنا دیں تو کنوینس کا بھی ایشو کافی حل ہو جاتا ہے، اور جو مارکیٹیں ہیں چھوٹی موٹی وہ آپ کمرشل بنا یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے بھی فائدہ ہے، اور حکومت کا تو کیونکہ مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کا بھی ایک حد تک فائدہ ہوگا، لیکن اس میں یہ بات کہ آپ لوگوں کو ہیلپ ضرور حکومت کے ساتھ تعاون بھی آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر حکومت کہ آپ دیکھیں پورے لاہور سٹی میں کسی جگہ آپ کو مکان بنانا مشکل ہے، جو مرلے کا بھی مکان سستے سے سستا ٹوٹا پھوٹا حالت بری، جس گلی میں کوئی سویج کا نظام نہ ہو، صفائی کا نہ ہو، اگر آپ لینے جائیں تو 15-20 لاکھ روپے کا بچتا ہے۔ چائے کا